الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ معزز سامعین کرام، ہمارا تفسیر القرآن کورس جو کہ جاری و ساری ہے، سورۃ البقرہ کی ابتدائی 5 آیات کے اندر ہم نے مومنوں کی صفات کا تذکرہ پڑھا ہے، اور اس کے بعد 2 آیتوں کے اندر ہم نے کافروں کا ذکر پڑھا ہے، اور ان کے بعد اب منافقین کی صفتوں کا اور ان کی بیماریوں اور ان کی خصلتوں کا ذکر 13 آیات کے اندر آ رہا ہے، کیونکہ یہ جو کفر ہے یہ واضح کفر سے بھی زیادہ سنگین اور نقصان دہ ہے، کیونکہ یہ ظاہر میں تو اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں، لیکن باطن کے اندر اسلام کا دشمن اور اسلام کو نقصان پہنچانے والا یہ ایک نیا گروہ ہے۔ تو آئیے حضرات، آج ہم 3 آیات کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون۔ ومن الناس، اور لوگوں میں سے، من یقول، کچھ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں، آمنا، کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں، باللہ، اللہ رب العزت پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر۔ ان کا تو دعویٰ ہے کہ ہم اسلام قبول کر چکے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم اسلام والے ہیں، اور دل کے اندر جو نفاق اور دل کے اندر جو اسلام کی دشمنی بڑھی ہوئی ہے، اس وجہ سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وما هم بمؤمنین، حالانکہ یہ مومن نہیں ہیں، وہ خود کو مومن سمجھ رہے ہیں لیکن وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا، کہ یہ جو ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں
یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، کہ وہ خود کو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ان کو اس بات کا شعور بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ایک سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کو دھوکہ کیسے دیا جا سکتا ہے؟ اور ایمان والا جو مومن ہے، بڑی فراست والا ہے، سمجھداری والا ہے، عقل و شعور رکھنے والا ہے، اس کو ایک انسان دھوکہ کیسے دے سکتا ہے؟ تو اس کا جواب اللہ رب العزت نے اگلی آیت کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، کہ ان کے دلوں کے اندر ایک مرض ہے، ایک بیماری ہے، اور اللہ رب العزت نے اس بیماری کو مزید بڑھا دیا ہے، اور ان کے دل اتنے بیمار ہو چکے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور ان کو شعور نہیں ہے کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں یا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ دنیا میں تو سارے جو فوائد ہیں وہ مسلمانوں والے حاصل کر لیں گے، جو نقصان ہیں ان سے وہ بچ جائیں گے، لیکن قیامت کے دن اللہ رب العزت نے ان کے لیے وہ عذاب تیار کیا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر یہ صرف کافر ہوتے تو پھر ان کے لیے عذاب عظیم تھا، لیکن انہوں نے کفر کیا ہے تو چھپا کر کیا ہے، بظاہر ایمان کا دعویٰ کرتے اور اندر سے ایمان والوں کو اور دین کو نقصان پہنچاتے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور اس کی شکل کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ، کہ بے شک منافق لوگ یہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے کے اندر ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دیا ہے اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ فرماتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا، کہ یہ بظاہر تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، کہ منافق سمجھ رہے ہیں ہم نے اللہ کو دھوکہ دیا ہے، حالانکہ وہ اللہ ان کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں۔ کہ دنیا میں مسلمانوں والے فوائد اور نقصانات سے تو بچ جائیں گے، لیکن قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کو مسلمان ہونے کے باوجود، ایمان والے ہونے کے باوجود، قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کو جہنم کی طرف روانہ کر دیں گے اور ان کے نور کو ختم کر دیں گے، اور یہ کوئی ان پر عذاب نہیں ہوگا، اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہوگی، بلکہ ان کا اپنا ہی یہ کمایا ہوا ہوگا، اپنا ہی انجام دیا ہوا ہوگا۔ جو دنیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ غداری کی اور دنیا کے اندر جو ایمان والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کی، اس کی آج سزا اس انداز سے مل رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے آج ان کا نور بھی ختم کر دیا ہے اور جہنم کے سب سے نچلے گڑھے کے اندر داخل کر دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت ایمان کو ہمارے دلوں کی رونق بنائے اور دلوں کی بہار بنائے۔ اللہ رب العزت ہمیں نفاق اور اس جیسی بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔
تو اللہ فرماتے ہیں یخادعون اللہ وہو خادعہم، کہ وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وہ تو خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ان کو اس بات کا شعور بھی نہیں ہے. اور فرمایا کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، کہ ان کے دلوں کے اندر ایک بیماری ہے اور اس بیماری کو اللہ رب العزت نے بڑھا دیا ہے، اور وہ اس قدر بڑھ چکی ہے کہ اب ان کو آخرت کی کامیابی کی راہ نظر ہی نہیں آ رہی. اللہ اکبر. اور وہ بیماری اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ اب ان کا دل حق اور باطل کا فرق نہیں کر پا رہا. وہ بیماری اس قدر بڑھ چکی ہے. صرف دنیا کے ظاہری فوائد اور دنیا کے ظاہری نقصانات سے بچنے کے لیے یہ اسلام کا ایمان کا لبادہ اوڑھ کے پھر رہے ہیں، اور دلوں کے اندر بیماریاں اور دلوں کے اندر حسد، دلوں کے اندر بغض اور دل کے اندر نفاق اور غیبتیں مسلمانوں کے بارے میں بری ہوئی ہیں، اور یہ بیماریاں ان کو جہنم کی طرف لے جائیں گی. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کس وجہ سے؟ بما کانوا یکذبون، ایمان لانے کے باوجود بھی اسلام کو جھوٹا ہی سمجھتے ہیں. ایمان لانے کے باوجود بھی دین کو اور اللہ کے رسول کو جھوٹا ہی سمجھتے ہیں. تہ دل سے اور سچے دل سے ایمان نہیں لا رہے. جھٹلانے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. تو یہ بیماری وہ ان کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ وہ اللہ ان کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہے. اور قیامت کے دن باوجود مسلمان ہونے کے جنت کی ایک نعمت بھی نہیں میسر ہوگی، اور جہنم کے سب سے نچلے گڑھے کے اندر ہوں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن پر، اسلام پر کما حق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.